بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد نتن یاہو کی حکومت نے بڑا قدم اٹھا لیا۔ ہم خبر آپ کو دے رہے ہیں۔ بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نتن یاہو کی حکومت نے بڑا قدم اٹھا لیا۔ اسرائیلی فوج شام کے شہر قنیطرہ میں داخل ہو گئی۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ مقصد مقبوضہ گولان کے سامنے بفر زون میں فوج کی تعیناتی ہے۔ روسی حکام ادھر کہتے ہیں کہ بشار الاسد شام چھوڑنے سے پہلے صدارت سے مستعفی ہو گئے تھے۔ یہ دعویٰ کیا روسی حکام نے، جبکہ اسرائیل کہتا ہے کہ ہماری کوشش ہوگی کہ باغیوں کو بشار الاسد کی فوج کے اسلحے پر قبضہ کرنے سے روکا جائے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ شامی باغیوں میں اسرائیل کے ساتھ جنگ کرنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے۔ نتن یاہو کہتے ہیں کہ اسرائیل کسی دشمن فورس کو اپنی سرحدوں پر پنپنے نہیں دے گا۔ آپ کو بتائیں کہ نتن یاہو نے کہا ہے کہ بشار الاسد حکومت کا خاتمہ حزب اللہ اور ایران سے نمٹنے کی اسرائیلی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ ہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، اسرائیلی فوج شام کے شہر قنیطرہ میں داخل ہو گئی ہے۔ اسرائیل نے مقبوضہ گولان کے سامنے بفر زون میں فوج تعینات کرنے کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ 1974 کے معاہدے کے بعد پہلی بار اسرائیلی فوج اس بفر زون میں داخل ہوئی ہے۔ 2019 میں ڈونلڈ ٹرمپ نے گولان کی پہاڑیوں پر اسرائیلی خود مختاری تسلیم کرنے کا کہا تھا۔ عرب میڈیا رپورٹ کرتا ہے کہ اسرائیلی فوج نے علاقے میں موجود شامیوں کو گھروں میں رہنے کا حکم دیا ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نتن یاہو کہتے ہیں کہ شامی فوج نے پوزیشن چھوڑ دی تھی، اس لیے اسرائیلی فوج نے پوزیشن سنبھال لیا۔ ناظرین آپ کو بتائیں کہ گولان کی پہاڑیاں وہ پہاڑیاں ہیں جس پر اسرائیل جو ہے ایک عرصہ دراز سے سازش کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے کہ اس کے اوپر قبضہ کر لیا جائے اور اس کے بعد اپنے گریٹر اسرائیل کے جو منصوبہ ہے، جو اس کا خواب ہے، اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکے۔ اور یہ اس وقت اس طرف پیش قدمی، یہاں پہ پہنچنا، یہاں پہ فوج تعینات کرنا اسی سلسلے کی ایک کڑی ہو سکتی ہے۔ تو ہم آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے کہا کہ شامی فوج نے پوزیشن چھوڑ دی تھی۔ یہ اس نے موقف اپنایا ہے نتن یاہو نے کہ شام کی افواج نے اپنی پوزیشنیں چھوڑ دی تھی، اس لیے اسرائیلی فوج نے پوزیشن سنبھالی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ نتن یاہو نے اس کے ساتھ ساتھ اپنی صفائی میں یہ بھی کہا ہے کہ اسرائیل کسی دشمن فورس کو اپنی سرحدوں پر پنپنے نہیں دے گا۔ بشار الاسد حکومت کا خاتمہ حزب اللہ اور ایران سے نمٹنے کی یہ کہا گیا ہے، نتن یاہو کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسرائیلی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ اسرائیلی حکام کہتے ہیں کہ باغیوں کو بشار الاسد کی فوج کے اسلحے پر قبضہ کرنے سے روکنے کی کوشش کریں گے۔ شامی باغی اسرائیل کے ساتھ جنگ کی صلاحیت نہیں رکھتے، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ ہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد نتن یاہو کی حکومت نے بڑا قدم اٹھا لیا ہے۔ اسرائیلی فوج شام کے شہر قنیطرہ میں داخل ہو گئی ہے اور مقصد اس کا ہے کہ مقبوضہ جو گولان ہے اس کے سامنے بفر زون میں فوج کی تعینات کی جائے۔ اپنی فوج تعینات کرنے جا رہا ہے اسرائیل، اور آپ کو بتائیں کہ یہ صورتحال کافی سنجیدہ ہو جائے گی، کیونکہ 1974 کے معاہدے کے بعد پہلی بار ایسا ہوا کہ اسرائیلی فوج اس بفر زون میں داخل ہوئی ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اسرائیلی فوج نے علاقے میں موجود شامیوں کو اپنے گھروں کے اندر ہی رہنے کا حکم دیا، یعنی کہ ان کو ایک حساب سے اگر کہا جائے تو محصور کر دیا ہے، کوئی باہر نہ نکلے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتائیں کہ گولان کی پہاڑی سلسلے پر یہ خود مختاری تقسیم کرنے کی 2019 میں ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہا تھا، اور ابھی بھی صورتحال میں بھی جو ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان سامنے آیا ہے، اس نے کہا کہ شام کے ساتھ ہماری دوستی نہیں ہے، لہٰذا ان کو لڑنے دو، مرنے دو، ان کے معاملے میں گھسنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے اپنی لا تعلقی کا اظہار کر دیا ہے، اور ادھر جو ہے اسرائیل اب اپنے قدم آگے بڑھا رہا ہے۔ گولان کی طرف قبضہ کرنے کا اس کا ایک پرانا خواب ہے، اور وہ اس خواب کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی کوششیں ایک عرصہ دراز سے کر رہا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل نے یہ بھی دعویٰ کر دیا کہ جو باغی، وہ مسلح افراد جنہوں نے ابھی اس وقت دمشق پہ قبضہ کیا ہے، وہاں پہ معزول کیا بشار الاسد کو اور اس کے بعد وہاں پہ اقتدار سنبھالا ہے، اس کا کہنا ہے کہ ان لوگوں کا اسرائیل کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں ہے، ان میں جگرا نہیں ہے۔